یہ دعوت والی ترتیب قائم ہوگی ذہنوں کے بنانے کی، تو اس سے انشاءاللہ دنیا بھر کے لوگوں کے ذہن بنیں گے، ان لوگوں کے جو انصاف والے ہوں گے ان کے ذہن بنیں گے، اور جو انصاف والے نہیں ہوں گے، جو ضدی ہوں گے، جو حق دھرمی والے ہوں گے، بھائی ٹھیک ہے ضدی حق دھرمی سمجھیں گے کہ نہیں؟ کیا کوئی اور لفظ کہوں؟ تم بھی تو اردو نہیں جانتے، اس کا کیا کیا گیا؟ ہاں نہیں واقعی یہ بھی بیچارے بات کرتے ہیں تو بہت مشکل ہوتی ہے، انہیں بھی کوئی بات نہیں، تو ہے بھائی جیسا آدمی کا ماحول ہے۔ میں اس لیے بار بار پوچھتا ہوں کہ یعنی بات سمجھ میں آئے، بس یہ میں چاہتا ہوں اور کچھ نہیں۔ میں بہت بھاری الفاظ کہوں تو سمجھ میں آپ کی نہ آئے تو ذرا ٹھیک نہیں رہتا، ہمیں تو آپ کو سمجھانا ہے اور اللہ میری بھی سمجھ میں ڈال دے۔ جو لوگ انصاف والے جب دیکھیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی ترتیب کو تو وہ ایمان پر آ جائیں گے، لیکن جو لوگ ضدی ہیں اور حق دھرمی کرنے والے ہیں تو وہ لوگ سمجھ میں آئے گا پھر بھی نہیں مانیں گے، بلکہ وہ رکاوٹ ڈالیں گے۔ عام طور سے یہ ہوا، جادوگر انصاف والے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی بات مان لی، حالانکہ فرعون کے آدمی تھے، لیکن فرعون اس کا لشکر یہ ضدی تھا تو مقابلے پر آ گئے، نہیں مانا۔ تو جب فضا بن جائے، ذہن بنانے والی بات پوری ہو جائے اور لوگ دیکھ بھی لیں، پھر بھی انصاف والے تو مانیں گے اور بغیر انصاف والے رکاوٹ ڈالیں گے، اور جب بغیر انصاف والے رکاوٹ ڈالیں گے تو پھر اللہ بڑے طاقت والے ہیں۔ یہ بغیر انصاف والے، بغیر دین والے، بغیر ایمان والے جو ضدی پنے پر آ جائیں اور حق دھرمی پر آ جائیں اور نہ مانیں اور رکاوٹ ڈالیں تو پھر اللہ اپنی طاقت کو استعمال کرتا ہے، پھر اللہ کی طاقت کا مقابلہ یہ رکاوٹ ڈالنے والے ضدی اور حق دھرمی والے اللہ کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، چاہے دین کے کام کرنے والے کتنے کمزور ہوں، کتنے کم طاقت ہو، کتنی ان کی تعداد تھوڑی ہو، کتنی ان کی تعداد تھوڑی ہو، اور رکاوٹ ڈالنے والے خراب لوگ چاہے کتنی طاقت رکھتے ہوں اور کتنا سرمایہ رکھتے ہوں، لیکن جب اللہ کی طاقت دین کے کام کرنے والے کمزوروں کی مدد میں آ گئی اور بے دین لوگ اور خراب لوگ ان کی پکڑ پر جب اللہ کی طاقت آ گئی تو یہ دین والے کمزور اللہ کی مدد سے چلیں گے، اور بغیر دین والے خراب آدمی باوجود اپنی طاقت کے جب اللہ کی مار پڑے گی تو اللہ کی مار کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ پوری دنیا کے انسانوں کو ڈرنا چاہیے کہ جس دن اللہ کی مار پڑے گی تو اللہ کی مار کا مقابلہ ساری دنیا کی طاقتیں مل کر نہیں کر سکیں گی۔ اگر وہ خرابیوں پر رہی، اور اگر وہ بے ایمانیوں پر رہی، اور اگر وہ غلط طریقے پر رہی تو انہیں خدا سے ڈرنا چاہیے۔ ہر نبی نے کہا انی لکم نذیر مبین، میں تم کو اللہ سے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ یہاں پر ڈھیلے ڈھول نہیں بجانے چاہیے، اللہ کی طاقت سے ڈرانے کی ضرورت ہے۔ اللہ بڑا طاقت والا ہے، ساری دنیا کی طاقتیں اگر مل جائیں تو وہ اللہ کی طاقت کے مقابلے میں مکڑی کے جالے کی حیثیت نہیں رکھتی۔ پوری دنیا پر رحم ہے کہ پوری دنیا اللہ کی طاقت سے ڈرنے لگی اور اللہ کی پکڑ سے ڈرنے لگی، لیکن یہ ساری بات سمجھ میں کب آئے گی؟ جب یہ ایمان والے، جب یہ کلمے والے، جب یہ دین والے باوجود اپنی بے کسی اور بے بسی کے نبوی طریقے پر دعوت کی فضا بنانی اور 5 باتوں کی فضا بنانی، 5 باتیں ہمیں سیکھنی ہیں، باہر نکل کر بھی اور مقامی کام کر کے بھی ہمیں 5 باتیں سیکھنی ہیں۔ یہ 5 باتیں ہمیں زندگی میں لانی ہیں، اپنی زندگیوں میں لانی ہے عملی طور پر۔ یہ 5 باتیں
یہ گنوا دیتا ہوں صرف۔ ایک تو ایمانیات کی لائن، جس کو میں اب تک بیان میں کہتا رہا، جس میں اللہ کی طاقت، جس میں اللہ کا خزانہ، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، پورے بیان میں اسی کو میں بولتا رہا۔ ایک تو ایمانیات، اور دوسری چیز ہے عبادات۔ عبادات، اس میں نماز، سب سے اہم عبادت نماز۔ پوری کوشش کہ ہر مسلمان نمازی بن جائے، بے نمازی کوئی نہ رہے۔ اس کے ساتھ روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ زکوٰۃ اور حج، جن جن پر جو جو فرض ہوتا جائے وہ کرتا رہے، لیکن وہ زکوٰۃ اور حج جاندار ہو۔ جاندار ہو جائے گا جب ایمان کے اندر طاقت آئے گی، پھر وہ جاندار ہوگا۔ تو ایک طرف ایمانیات کی لائن، کہ چہرہ دیکھ کر یہ سمجھ میں آئے دنیا والوں کے کہ یہ کسی سے نہیں ڈرتا، یہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ فلا تخافوہم وخافون، مت ڈرو ان سے، اللہ سے ڈرو۔ جو اللہ سے ڈرے گا وہ کسی سے نہیں ڈرے گا۔ فلا تخشوہم واخشونی، مت ڈرو کسی سے، اللہ سے ڈرو۔ وہ چہرہ دیکھ کر سمجھ میں آئے گا ان کی، اس کے دل میں اگر ڈر ہے تو اللہ کا ہے، اس کے دل کے اندر امید ہے تو اللہ سے۔ یہ ایمانیات ہوتی تو ہے اندر، لیکن چہروں کے اوپر اس کا نور معلوم ہوتا ہے۔ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ مومن کی جو سوجھ بوجھ ہے، اس سے ذرا ڈرتے رہیو، وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھا کرتا ہے۔ وہ ایمان کی طاقت جب آئے گی تو انشاءاللہ دیکھنے والے لوگ تمہارا چہرہ دیکھیں گے اور ان کے اندر ایمان آئے گا۔ بات کیے بغیر بات کرو گے تو اور ایمان بڑھے گا، چہرہ دیکھ کر ایمان بڑھے گا۔ تم کو کھاتا دیکھیں گے نا، کھاتا، تو تمہارے کھانے میں وہ جو نبوی ترتیب ہوگی اس کو دیکھ کر لوگوں کے اندر ایمان آئے گا۔ سوتا ہوا بھی اگر دیکھیں گے اور تمہارے چہرے پر جو نبیوں والا ایک غم ہوگا، ایک درد ہوگا، سوتا ہوئے بھی دیکھیں گے تو انشاءاللہ انہیں اللہ کا تعلق ملے گا۔ ہمیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسی پاکیزہ زندگی۔ تو ایک تو ایمانیات کی لائن، دوسرے عبادات کی لائن، اور تیسری معاشرت، یعنی رہن سہن، یعنی کلچر۔ یہ تیسری لائن ہے، وہ نبوی طریقے پر آ جائے۔ اور چوتھے معاملات، یعنی لین دین، کاروباری لائن، یہ نبوی طریقے پر آ جائے۔ یہ چار چیزیں ہوئی، ایمانیات، عبادات، معاشرت یعنی رہن سہن، کلچر۔ ٹھیک ہے نا، کلچر۔ ارے بھائی، دو چار آدمی ایسے بیٹھے جو میں پوچھوں تو کچھ بتا سکے، یا میرے قریب بیٹھے یہاں کے ساؤتھ افریقہ والے، اچھی اردو جاننے والے اور اچھی انگریزی جاننے والے، تاکہ میں کچھ پوچھوں۔ نہیں، مجھے واقعی واللہ العظیم میرا جی چاہتا ہے کہ مجمع سمجھے، بس چاہے ایک بات کو بار بار کہنا پڑے۔ آپ حضرات اللہ کرے اللہ سمجھ میں بات ڈال دے تو نہ معلوم کتنوں کو جا کر پھر آپ سمجھاؤ گے، نہ معلوم کتنے آدمی دین پر آئیں گے، اور نہ معلوم کتنی فضا بنے گی۔ تو معاشرت، رہن سہن، گھریلو جو ہماری زندگی، کلچر، اور چوتھی چیز جو ہے وہ اخلاق، وہ معاملات یعنی لین دین۔ یہ چار چیزیں میں نے بتائی، ایک تو ایمانیات، دوسرے عبادات، اور تیسرے معاشرت یعنی رہن سہن، گھریلو زندگی، کلچر، اور چوتھے معاملات یعنی لین دین۔